بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم پڑھیں گے عقیدہ رسالت کا فرسٹ لانگ کویسچن، رسالت کی خصوصیات تحریر کریں۔ یہاں سے اب شروع کریں گے۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں اور ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت اور رسالت وحی ہوتی ہے، یعنی منصب نبوت کسی خاص عمل یا کوشش کے ذریعے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا مطلب ہے بچوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک عطا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انبیاء علیہ السلام اور جو یہ نیک پاک بندے ہوتے ہیں ان کو پسند آ جاتے ہیں۔ یہ کوئی کسی کوشش کی وجہ سے ان کو نبوت یا رسالت کا رتبہ نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام ہے جو اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے ملتا ہے۔ اس کے بعد ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی اطاعت واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسولوں کی پیروی کا بھی حکم دیا یا اطاعت کا حکم دیا۔ ساتھ ہی ہم نے یہ جو آیات ہے ان کا آیت ہے سورہ محمد کی، اس کا ترجمہ لکھنا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع مت کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم کریں گے عقیدہ رسالت کا فرسٹ لانگ کویسچن۔ اس کو دیکھیں گے۔ رسالت کی خصوصیات تحریر کریں۔ یہاں سے ہم نے پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بہت سی خصوصیات عطا فرمائیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اور علم و حکمت سے نوازا جاتا تھا اور عام انسانوں میں ان کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس کے بعد ہے رسول اگرچہ انسان ہوتے ہیں لیکن اپنے مرتبے اور عقل کے اعتبار سے تمام مخلوق سے بلند ترین مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ بچوں، پہلی جو خوبی ہے یا خصوصیت ہے وہ یہی ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک آپ اس کو 3 پیراگراف میں، جیسے شارٹ 3 کویسچن ہوتے ہیں اس طرح یاد کر سکتے ہو۔ دوسرا یہاں سے شروع کریں گے۔ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت وحی ہوتی ہے۔ وحی کا مطلب ہے ان کی اپنی کوئی کوشش سے ان کو نبوت یا رسالت نہیں ملتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا ہوتی ہے جو ان کو بغیر کوشش کے حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رسالت ہے ان کو ایک خاص فضل و کرم سے ملتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہاں ترجمہ ہے آیت کا، وہ لکھ دینا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ بچوں، یہ ہے آپ کے فرسٹ لانگ کویسچن کا آنسر۔ یہاں سے لے کے یہاں انبیاء کرام علیہ السلام کی صفات سے لے کے آپ نے کرنا ہے یہاں یہ پہلی آیت کے ترجمے تک۔ اس کے بعد ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، سوال نمبر 2 جو لانگ ہے، ختم نبوت پر روشنی ڈالے۔ یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین، خاتم النبیین یعنی آخری نبی ہیں۔ بچوں، جہاں بھی خاتم النبیین کا لفظ استعمال ہو کر آپ کو کوئی پرابلم ہو، لکھنے میں تھوڑا ڈیفیکلٹ لگے، تو آپ آخری نبی لکھ سکتے ہو۔ اس کے بعد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی، یہاں میں نے ایزی کر دیا، متعدد بہت سی احادیث مبارکہ میں اپنے خاتم النبیین ہونے کا اعلان فرمایا اور امت کو یہ بتایا کہ اب میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ اور پھر آپ نے یہ 2 لائنیں لکھنی ہیں کہ تمام احادیث اور قرآنی آیات کی روشنی میں صحابہ کرام، اور یا آپ صاحب لکھتے کہ امت مسلمہ اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ختم نبوت کی ایمان لائے بغیر، یعنی اس چیز پر ایمان لائے بغیر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہاں بچوں آپ تھوڑا سا لائن میں چینجز کر کے بھی یہ بتا سکتے ہو اور اپنے پاس سے بھی تھوڑا سا لکھ سکتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس بات پر یقین کیے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح بچوں یہ آپ کا جو 2 لانگ کویسچن رہ گئے تھے عقیدہ رسالت کے، وہ کمپلیٹ ہو گئے۔ آپ ان کو اچھی طرح سے لرن کیجئے۔ ملتے ہیں اگلے چیپٹر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔